اب ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے اندر دیکھیں، اب سارے بردرس کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ بردرس ایسے ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیم علماء اور مشائخ کے سامنے انہوں نے حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں ان لوگوں نے نہیں پڑھا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے، سرٹیفکیٹ عالم کی، مولوی کی، علامہ فاضل کی ہونا ضروری نہیں۔ صحیح علم آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر علماء سے حاصل کریں۔ جو علماء کے بجائے، اساتذہ کے بجائے، ٹیچرز کے بجائے صرف کتاب سے علم حاصل کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کتابوں سے علم حاصل کرنے والا، خود سے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم کہلانے والا وہ آدمی اکثر و بیشتر 90% لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور خود بھی دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں۔ دور حاضر میں شاید نام لینا مناسب ہے کیونکہ یہاں ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ مثلا دیکھیے ذاکر نائک، بہت کام کیا انہوں نے، بہت اچھے بھی کام کیے ہیں، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کا تعارف انہوں نے کرایا، لیکن وہیں پر جو ان کی خاص فیلڈ ہے، اس فیلڈ کو جب وہ چھوڑ کر مسئلے مسائل کی فیلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں، عقیدے کے باب میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی صحیح علم نہیں ہوتا اور سامنے والے کو بھی غلط علم دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اگر کوئی ایمان نہ لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے، تب بھی وہ جنت میں جا سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ تو کافر ہے آدمی۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ انسان کافر ہے۔ وہ کون سا مومن ہے بھی؟ صرف اللہ کو ماننے والا نبی کو نہ مانے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سارے لوگوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گا۔ فَآمِنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ۔ بغیر ایمان لائے نبی کو، نبی کی رسالت مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ جنت میں جائے۔ یہاں مومنوں کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہاں نبی پر ایمان لائے بغیر بھی جنت میں کوئی چلا جائے، یہ عقیدہ ہے۔ Person who truly believes in God and little bit confused from his heart and yet doesn't believe in Prophet Muhammad, will he go to heaven or hell? That's your question. My question is, he is clear that there is one God. Clear there's one God. He is confused in the prophethood. He does not do idol worship. He does not do that. He believes in one God and does good deeds and believes in the last day. Can he go to Jannah is your question? Yes. Fine. This answer, and I'll come to your last question also about that Islam is the only way of life. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no, because if you're not doing shirk, other verses talk about Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeah. So if you truly believe, you have to believe in Prophet Muhammad. Yes. But if you ask me no, suppose I believe in God and if I die today, Yes. if you did good deeds, you believed in God, chances are there very, very little. Like you jump from the 100th floor, chances you live is there. Yes. How So much how much are the chances How much are the chances? of getting saved How in that much is- state? So if you jump from the Burj, Yeah. Burj of Dubai, Well, then you're going to go to hell. I mean, then you're going to die. Not die. Can you live? Yet you can live. Chances is 0.001%. Yes. So the same chances. مثال دیا کہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم پروفٹ محمد کو نہیں مانتے ہو، بقیہ سب مانتے ہو، عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے، مریم کو اللہ نہیں مانتے، حضرت جبریل کو نہیں مانتے، اللہ سب ایسے ہی مانتے جو مسلمانوں کا عقیدہ۔ اگر ایک ہی مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، تو بھی تمہیں 0.00001% جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ جیسے کوئی اگر دبئی کے ٹاور سے، برج خلیفہ سے اگر کوئی گر پڑے یا کود پڑے تو 1600 میٹر کی بلندی غالباً ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ، اگر 1600 میٹر کی بلندی سے کوئی گرتا ہے تو مطلب اصل تو یہی ہے کہ مر ہی جائے گا، چانس نہ کے برابر ہے کہ کوئی زندہ رہے گا، لیکن ہے ایک گناہ،
ایک 0.01% ہے چانس کی زندہ بھی رہ جائے. بالکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں اگر لکھا ہوگا موت تو بچا لے گا, بچ جائے گا وہ آدمی. جیسے برج خلیفہ سے جمپ لینے والا زندہ رہ سکتا ہے, ایسے ہی جنت میں جانے کے چانسز اس آدمی کے ہیں جو پروفٹ محمد کو نہیں مانتا. استغفر اللہ. دلیل اللہ اکبر. اس سے بدتر جہالت کی آخری سطح. کہا اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں کیونکہ جنت کس کے لیے حرام ہے. دلیل دیا, کہا دلیل یہ ہے, اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور یہ پروفٹ محمد کو نہ ماننا شرک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان نہیں بخشا جائے گا اور یہ شرک نہیں کر رہا ہے, اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں. استغفر اللہ. عقیدے کی کوئی معلومات نہیں, جہالت کی آخری سطح, اور جہالت جہل مرکب. استغفر اللہ. دلیل دے دیا کہ صرف شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, پروفٹ محمد کا نہ ماننا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کرنا, یہ شرک نہیں ہے, کفر ہے. میرے بھائیوں, اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے, اتنا بھی علم نہیں ہے عقیدے کا کہ کفر کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, اور لاکھوں آدمیوں کے سامنے میڈیا پر کھڑے ہو کر کے ٹی وی چینل کے اوپر دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارے جنت پہ جانے کے 0.001% چانسز ہیں. استغفر اللہ. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ, گمراہی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ نام کتنا بھی اونچا ہو, اونچا وہ ہے جو علم والا ہے, کیونکہ علم والوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ان کا مقام ہے. اس لیے اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا جا سکتا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, ابن عباس نے کہا تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں, تم ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہو, ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اس لیے کوئی خاطر میں کوئی یہ نہ کہے کہ توہین ہے, فلاں کی تذلیل ہے, فلاں کی بڑی خدمات ہیں, بڑی قربانیاں ہیں, بہت کام کیا, بہت سارے لوگ ان سے ہدایت پائے. اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ گمراہی جو پھیلی ہے نا لاکھوں لوگوں کے بیچ میں, اس کا کفارہ کیسے ہوگا, اس کی تلافی کیسے ہوگی, اس کا جواب پہلے ڈھونڈ کر کے لاؤ, اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ فلاں کی تنقیص ہوتی, فلاں کی توہین ہوتی. انما يخشى الله من عباده العلماء شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات